الحمد للہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ مجالس حدیث کے آداب میں سے ہے کہ انسان باوضو ہو، صاف کپڑے پہنے، خوشبو کا استعمال کرے اور نبی علیہ السلام پر کثرت کے ساتھ درود شریف پڑھے۔ طالبات توجہ کے ساتھ بخاری شریف کی آخری حدیث کو سن لیں، پھر اس کے بارے میں چند باتیں پیش خدمت ہوں گی۔ وَبِالسَّنَدِ الْمُتَّصِلِ مِنَّا إِلَىٰ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ فِي الْحَدِيثِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ محمد بن اسماعیل بن ابراہیم بن المغیرہ الجعفی البخاری رحمۃ اللہ رحمۃ واسعة۔ باب قول اللہ تعالی وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدَمَ وَقَوْلَهُمْ يُوزَنُ۔ وقال مجاہد القسطاس العدل بالرومیہ ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل وأما القاسط فهو الجائر۔ وبه قال حدثنا أحمد بن إشقاق حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو بخاری شریف کے سب سے آخر پہ لکھا ہے۔ اس حدیث مبارکہ میں قیامت کے دن میزان کے قائم ہونے کا تذکرہ ہے۔ میزان کی جمع ہوتی ہے موازین۔ اس کی وجہ یہ کہ یہ اصل لفظ تھا میوزان، چونکہ واو سے پہلے کسرہ تھا تو قانون کے مطابق اس کو یا سے تبدیل کر دیا گیا، تو جمع اس کی موازین آ گئی۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ میزان تو ایک ہوگا تو جمع کیوں؟ اس کو محدثین نے لکھا کہ تفخیم، تعظیم کی وجہ سے ہم بھی اپنی زبان میں استعمال کرتے ہیں۔ والد صاحب تشریف لائے، استاد بھی تشریف لائے، حالانکہ وہ تو فرد واحد ہوتا ہے مگر تعظیم کے لیے جمع کا صیغہ استعمال کر لیا جاتا ہے۔ تو اسی طرح میزان کی عظمت کو ظاہر کرنے کے لیے جمع کا صیغہ استعمال کر لیا گیا۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا چیز تولی جائے گی؟ تو احادیث میں 3 باتیں آتی ہیں۔ بعض احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ انسانوں کے اعمال کو تولا جائے گا۔ علماء اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ نیکیوں کو اچھی شکل میں اور برائیوں کو قبیح شکل میں پیش کیا جائے گا، پھر نیکیوں کو ایک پلڑے میں، برائیوں کو دوسرے پلڑے میں، اور یوں وزن کیا جائے گا۔ اور بعض حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ نہیں، صحیفے جو ہیں نام اعمال ان کو تولا جائے گا۔ چنانچہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایک بندے کے 100 صحیفے ہوں گے اور گناہوں سے بھرے ہوئے ہوں گے، تو نبی علیہ السلام بطاقہ ایک چھوٹی سی پرچی نکال کے نیکیوں کے پلڑے میں ڈالیں گے اور نیکیوں کا پلڑا جھک جائے گا۔ اور تیسری حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ نہیں، بندے کو تولا جائے گا۔ چنانچہ صحابہ کرام میں ایک مفتی قسم کے صحابی تھے، ان کا نام تھا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ بڑے عالم تھے، بڑے مفتی تھے، مگر جسم کے اعتبار سے بہت ہی پتلے دبلے تھے۔ اتنے پتلے تھے کہ جب یہ چلتے تھے
اور ان کی پنڈلی سے چادر ہٹتی تھی تہبند، تو دوسرے صحابہ ہنستے تھے، جیسے ہوتا ہے نا کانگڑ کہ کتنا پتلے سے ہیں۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ عبداللہ ابن مسعود کی پنڈلیاں قیامت کے دن میزان میں احد پہاڑ سے زیادہ بھاری ہوں گی۔ اب ان تینوں میں تطبیق کیا ہوئی، یہ بات بھی سمجھنے والی ہے۔ تو ایک بات دیکھ لی کہ جو قاضی ہوتا ہے نا وہ قانون کا پابند ہوتا ہے، وہ اگر کسی کو فیور بھی کرنا چاہے تو نہیں کر سکتا، جی میرے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، میں قانون کے علاوہ کچھ نہیں کر سکتا۔ لیکن اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کے قاضی تو ایک طرف، قیامت کے دن کے مالک ہیں، مالک یوم الدین، اور مالک کو اختیار ہوتا ہے کہ وہ جو چاہے کرے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ اختیار اس لیے اپنے پاس رکھا کہ میں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں کے ساتھ رحمت کا معاملہ کروں گا، جس طرح جس کی بخشش آسانی کی ہوگی، کسی کے نام اعمال کو تولوں گا، کسی کی نیکیوں برائیوں کو تولوں گا، اور کسی بندے کو تولوں گا۔ مگر اللہ تعالیٰ کی چاہت یہ ہے کہ میرے محبوب کے زیادہ سے زیادہ امتی جنت میں چلے جائیں۔ علماء نے لکھا ہے کہ قیامت کے دن 3 گروہ ہوں گے۔ ایک گروہ ہوگا مومنین کا، جن کا حساب ہوگا، مگر ان میں 70,000 ایسے ہوں گے کہ جو بلا حساب جنت جائیں گے۔ اب جب ہم یہ حدیث پڑھتے ہیں نا تو دل میں خواہش پیدا ہوتی ہے کاش کہ ہم بھی ان میں سے ہوتے، لیکن 70,000 کی فگر پڑھ کے دل حیران ہوتا ہے کہ یا اللہ، اربوں خربوں مخلوق ہے تو 70,000 تو پھر کوئی قسمت والا ہی ہوگا۔ مگر نبی علیہ السلام نے ہماری امید کو بڑھا دیا، ارشاد فرمایا کہ وہ 70,000 جو بلا حساب جنت جائیں گے وہ اتنے بڑے اولیاء ہوں گے کہ ان میں سے ہر ایک کے ساتھ 70,000 اور بھی بلا حساب جنت چلے جائیں گے۔ تو اب اس کو پڑھ کے دل میں دعا ہوتی ہے کہ یا اللہ ہمیں بھی اپنی رحمت سے ان میں شامل فرما جو بلا حساب جنت میں جائیں گے۔ اور ایک گروہ وہ ہوگا کفار کا جو بلا حساب جہنم میں جائے گا۔ یہ وہ لوگ ہوں گے جن کے اوپر حقوق و لباد نہیں ہوں گے، صرف کفر کا گناہ ہوگا، ان کے حساب کی ضرورت ہی نہیں۔ فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا، اللہ فرماتے ہیں ان کو سیدھا جہنم میں۔ جو باقی بچیں گے ان کا حساب کتاب ہوگا۔ اب نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کلمتان، 2 کلمے ایسے ہیں، حبیبتان الی الرحمن، جو رحمان کو بڑے محبوب ہیں، یعنی رحمان کو بڑے پیارے ہیں، خفیفتان علی اللسان، زبان کے اوپر بڑے ہلکے ہیں، یعنی زبان سے ان کا پڑھنا آسان ہے، ثقیلتان فی المیزان، لیکن میزان کے اندر وہ بڑے بھاری ہوں گے۔ اب دیکھیں نبی علیہ السلام نے سننے والے کے دل میں شوق پیدا کر دیا، بات ہی ایسے کی کہ سننے والا کہتا ہے جو زبان پہ ہلکے ہوں گے، اللہ کو پیارے ہوں گے، میزان میں بھاری ہوں گے، تو بتائیں ہم بھی پڑھیں۔ تو پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ کلمات کیا ہیں؟ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ سبحان کا مطلب ہوتا ہے پاک، کہ اللہ تعالیٰ ہر برائی سے، ہر کمی سے، ہر کجی سے پاک ہے، کوئی عیب ہے ہی نہیں، بے عیب ہے اللہ تعالیٰ۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کو بڑا اچھا لگتا ہے کہ کوئی بندہ مجھے سبحان کہے۔ اس لیے آپ دیکھیں تو نماز کی ابتدا بھی یہیں سے ہوتی ہے، سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ تو یہ سبحان کی لفظ جو ہے اس سے اللہ کی تعریف ہوتی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے جب معراج کا تذکرہ فرمایا تو فرمایا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی روزمرہ کی گفتگو میں نا یہ لفظ کثرت سے پڑھا کریں۔ مثلا سبحان اللہ
آج مجھے صبح کی نماز جو تھی وہ تکبیر اولیٰ کے ساتھ مل گئی۔ سبحان اللہ، آج بچے اپنے وقت پہ اسکول چلے گئے، انہوں نے تنگ نہیں کیا۔ سبحان اللہ، آج سارا دن دفتر میں کوئی ایسی بات نہیں ہوئی کہ کسی سے تلخ کلامی ہوتی۔ سبحان اللہ، آج کا دن اللہ نے بہت احسان کیا، اچھا گزر گیا۔ تو سبحان اللہ اور الحمدللہ کے الفاظ ہمیں کثرت سے گفتگو میں استعمال کرنے چاہیے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ سبحان اللہ پڑھنے سے آدھا میزان نیکیوں سے بھر جاتا ہے اور الحمدللہ پڑھنے سے باقی آدھا بھی بھر جاتا ہے۔ تو جو الفاظ اتنے قیمتی ہوں وہ تو پھر ہماری زبان پہ رہنے چاہیے، جبکہ ہم عجمی لوگوں میں یہ عادت نہیں ہے۔ عربوں میں ہم نے دیکھا کہ وہ بات بات پہ سبحان اللہ پڑھتے رہتے ہیں، اس کی عادت بنانی چاہیے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ نے اس حدیث مبارکہ کو آخری حدیث کے طور پہ کیوں چنا؟ اس کی بہت ساری وجوہات دی ہیں محدثین نے۔ ایک وجہ تو یہ دی ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب کوئی بندہ مجلس میں بیٹھتا ہے اور کھڑے ہوتے ہوئے وہ سبحان اللہ پڑھ لیتا ہے تو اس کی مجلس کے اندر جو کمی کوتاہی ہوتی ہے سب اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں۔ اور بھی وجوہات لکھی ہیں، اور ایک وجہ یہ بھی ہے کہ یہ سبحان اللہ کا پڑھنا انسان کو مصیبتوں سے نجات دیتا ہے۔ یہ بڑی اہم بات ہے، طلباء اور طالبات اس بات کو اچھی طرح ذہن میں رکھ لیں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب کے اختتام پہ ہمیں ایک ایسا وظیفہ بتا دیا کہ جس کے بعد کسی عامل کے پاس جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ آپ دیکھیں، ایک طالب علم پڑھ کے فارغ ہوتا ہے، پھر اس کے بعد اس کو اپنے لیے روزگار تلاش کرنا ہوتا ہے، کاروبار کرتا ہے، نوکری کرتا ہے، کئی دفعہ نہیں ملتی یا کئی دفعہ قرضہ سر پہ چڑھ جاتا ہے، تو اب وہ کیا کرے؟ اس کے لیے اگر وہ تسبیح زیادہ پڑھے تو اللہ تعالیٰ اس کے نجات عطا فرما دیتے ہیں۔ قصہ یوں ہے کہ ایک پیغمبر علیہ السلام تھے، حضرت یونس علیہ السلام۔ وہ اپنی قوم سے خفا ہوئے تو ایک مچھلی نے ان کو اپنی پیٹ میں لے لیا۔ اب مچھلی کے پیٹ میں وہ 3 اندھیروں میں تھے، فی ظلمات ثلاث، رات کا اندھیرا، پھر پانی کا اندھیرا، پھر مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا۔ اب اس اندھیر نگری میں ان کو سمجھ نہیں آتی تھی کہ میں کیسے نکلوں، تو انہوں نے اللہ کے نام کی تسبیح پڑھی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یہ تسبیح اللہ کو اتنی پسند ہے کہ اللہ فرماتے ہیں فلولا انہ کان من المسبحین، اگر یونس علیہ السلام میری تسبیح بیان نہ کرتے للبث فی بطنہ الی یوم یبعثون، تو وہ قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں رہتے، مگر اس تسبیح ان کو نجات عطا فرمائی۔ تو بندہ بھی کئی دفعہ حالات کی مچھلی کے پیٹ میں پھنس جاتا ہے، قرضہ ہے، حالات ہیں اور نکلنے کا راستہ نہیں ملتا، تو اگر وہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کی تسبیح پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو اس مچھلی کے پیٹ سے نکال دیں گے، نجات عطا فرما دیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نبی علیہ السلام کی ان مبارک تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ طالبات کو ایک نصیحت ہے کہ اب وہ عالمہ بن گئی ہیں تو انہیں چاہیے کہ وہ تقوی اور نیکی کی زندگی گزاریں، حیا اور پاک دامنی کی زندگی گزاریں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا الایمان والحیا قرینان، حیا اور ایمان 2 ساتھی ہیں، اذا ذہب احدہما ذہب الاخر، ایک رخصت ہوتا ہے تو دوسرا بھی رخصت ہو جاتا ہے۔ اس لیے مشائخ نے لکھا ہے اذا فاتک الحیا اعمل ما شئت، جب حیا رخصت ہو جائے پھر جو دل میں آئے کر، تیرا تو اب واسطہ ہی نہ رہا۔ تو جو بچی پاک دامنی کی زندگی گزارے گی اللہ رب العزت کو پسند آئے گی اور اللہ کی محبوب بندیوں میں شامل ہو جائے گی۔ نصیحت تو چھوٹی سی ہے، لیکن اگر اس پر عمل کریں گی تو اللہ تعالیٰ کا فضل ہوگا
اور آپ اللہ تعالیٰ کی مقبول بندیوں میں شامل ہو جائیں گی۔ خاص طور پر آج کل کے ماحول میں یہ جو موبائل ہے نا، یہ تو شیطان کا میزائل ہے۔ سچی بات بتاؤں کہ میں اس کو کہتا ہوں سیل فون کی بجائے ہیل فون۔ قسمت والے ہوں گے جو اس فتنے سے بچ کے جنت میں جائیں گے، ورنہ تو یہ اپنے استعمال کرنے والے کو جہنمی میں لے کے جائے گا، الا ماشاء اللہ۔ ماں باپ بھی چاہتے ہیں کہ ہماری بچی عالمہ بن گئی، ہمارا بچہ عالم بن گیا، اب یہ نیکی کی زندگی گزارے۔ انہوں نے بھی 8 سال صبر کیا ہوتا ہے، اپنے جگر گوشہ کو مدرسہ بھیجا ہوتا ہے، اپنی بیٹی کو بھیجا ہوتا ہے، ان کی بھی امیدیں ہوتی ہیں۔ اب اگر اتنا پڑھ کے بھی نمازیں قضا ہوں اور پرواہ نہ ہو جماعت کی، تو پھر ماں باپ کے دل دکھی ہوتے ہیں۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیکی تقوی کی زندگی عطا فرمائے اور نفس اور شیطان کے مکر و فریب سے محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ دعا سے پہلے ہم توبہ کے کلمات پڑھ لیتے ہیں تاکہ پھر ہم دعا کر سکیں۔ یہ کلمات سچے دل کے ساتھ پیچھے پیچھے پڑھتے جائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ اقرار باللسان وتصدیق بالقلب۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ان کلمات کو پڑھنے سے ہم تو بتائے ہو چکے ہیں، چند معمولات ہیں جن کو باقاعدگی سے کریں گے تو اللہ تعالیٰ دل کو منور کریں گے۔ پہلا عمل 100 مرتبہ استغفار صبح شام پڑھنا۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ دوسرا عمل 100 مرتبہ درود شریف صبح شام پڑھنا۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ تیسرا عمل قرآن مجید کی تلاوت روزانہ کرنا۔ 1 پارہ پڑھیں یا آدھا پڑھیں ضرور۔ ہم نے دیکھا ہے کچھ لوگ روزانہ اخبار پڑھتے ہیں۔ بھئی ہم قرآن مجید کو اتنا درجہ تو دیں کہ ہم بھی روزانہ قرآن کی تلاوت کریں، کوئی دن ناغہ نہ ہو۔ چوتھا عمل ہے چلتے پھرتے ہر وقت دل میں اللہ کو یاد کرنا۔ ہتھ کار ول دل یار ول، ہاتھ کام کاج میں مصروف اور دل اللہ تعالیٰ کی یاد میں مصروف۔ اور 5واں عمل ہے مراقبہ۔ مراقبہ ہمارے تمام معمولات کا لب لباب ہے۔ طریقہ بڑا آسان ہے۔ جب نماز پڑھ کے فارغ ہو تو تھوڑی دیر کے لیے آنکھیں بند کر کے اللہ سے لو لگا کے بیٹھے کہ اللہ کی رحمت آ رہی ہے، دل میں سما رہی ہے، دل کی ظلمت اور سیاہی دور ہو رہی ہے، اور میرا دل اللہ 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 بول رہا ہے اور میں سن رہا ہوں۔ انشاءاللہ چند دن مراقبہ کریں گے، آپ کے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت بڑھے گی، آپ اس کی لذت کو خود محسوس کریں گے۔ ہمارے ذکر و سلوک کی حقانیت کی ایک بڑی دلیل یہی ہے کہ اس سے اللہ کی محبت بڑھتی ہے، اور ہم نے الحمدللہ اپنی زندگی میں ہزاروں نہیں لاکھوں لوگوں کی زندگی میں اللہ کی محبت کو بڑھتے ہوئے آنکھوں سے دیکھا۔
اس لیے اب تو اس پر ایسے یقین ہے جیسے 2 × 2 = 4 کے اوپر یقین ہوتا ہے۔ سبحان ربی العلی وحاب اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اے رب کریم، ہم آپ کے عاجز مسکین بندے ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں سے درگزر فرما، عیبوں کی پردہ پوشی فرما۔ اللہ، بچہ پریشان ہوتا ہے ماں باپ کی طرف دوڑتا ہے، اور بندہ پریشان ہوتا ہے تو پروردگار کی طرف لوٹتا ہے۔ اے بے کسوں کے دستگیر، اے ٹوٹے دلوں کو تسلی دینے والے، اے خالی جھولیوں کو بھر دینے والے، میرے مالک، ہم نے بھی جھولیاں پھیلائی ہیں، اپنی رحمت سے انہیں بھر دیجئے، اپنے کرم سے ان کو بھرپور فرما دیجئے۔ یا اللہ، جو بیمار ہیں ان کو صحت عطا فرما، جو بے اولاد ہیں ان کو نیک اولاد عطا فرما، جو شادی کی عمر کو پہنچ گئے بچے اور بچیاں ان کو اللہ نیک جوڑے عطا فرما، ماں باپ کے لیے ان کے فرض ادا کرنے آسان فرما، جو مقروض ہیں قرضے سے ادائیگی کی سبیل پیدا فرما، جو کاروبار کی طرف سے پریشان ان کی پریشانی کو دور فرما، جو گھر بار سے پریشان ان کی پریشانی کو دور فرما۔ میرے مولا، ہمیں معصیت سے خالی زندگی نصیب فرما، نفس اور شیطان کے مکر و فریب سے محفوظ فرما۔ اے اللہ، ہم گناہ نہیں کرنا چاہتے، کیا کریں؟ نفس امارہ ہے، شیطان بدبخت پیچھے لگا ہوا ہے۔ اے اللہ، اس نفس کو نفس مطمئنہ بنا دیجئے اور شیطان بدبخت سے ہمارا پیچھا چھڑا دیجئے۔ جس طرح آپ نے آسمان کو زمین پر گرنے سے روک دیا، شیطان کو ہم پہ مسلط ہونے سے روک دیجئے۔ اللہ، رحمت کا معاملہ فرمائیے، ہماری بے بسی اور بے کسی پہ ترس کھا لیجئے، ہماری بیچارگی پر فضل فرما دیجئے۔ اللہ، اس مسکین کے پاس تو دینے کے لیے دعائیں ہیں، آپ کے پاس تو دینے کے لیے کائنات کے خزانے ہیں۔ اے اللہ، خزانوں کے دروازے کھول دیجئے اور سب کی مرادیں پوری کر دیجئے۔ جو لوگ اس مجلس میں موجود ہیں، مرد یا عورتیں، سب کی مرادیں پوری کر دیجئے۔ اللہ، آپ جانتے ہیں عورت ذات تو اپنی باتیں ہر کسی کے ساتھ شیئر بھی نہیں کر سکتی، وہ دلوں کے دکھ تو آپ ہی جانتے ہیں۔ اللہ، ان کے دلوں کی پریشانیوں کو ختم کر دیجئے اور اپنی رحمت کے ساتھ اس مجلس میں ان کا آنا خیر کا سبب بنا دیجئے۔ اللہ، پوری دنیا اس وقت مسلمان پریشان ہے، پریشانیوں کو دور کر دیجئے، ہمارے تینوں حرم کی حفاظت فرما، بار بار اپنی رحمت کا معاملہ فرما۔ اے اللہ، بیت اللہ کی حفاظت فرما، ہمارے حرم نبوی کی حفاظت فرما، بیت المقدس کی حفاظت فرما۔ پروردگار عالم، ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما۔ اے اللہ، پوری دنیا میں مسلمان پریشان ہیں، سب کی پریشانیوں کو دور فرما۔ اے اللہ، ہمارے ملک اس وقت مختلف آزمائشوں کا شکار ہے۔ اے اللہ، بد امنی کو امن میں تبدیل فرما، بدحالی کو خوشحالی میں تبدیل فرما۔ جو ہمارے ملک کے دشمن ہیں ان کو ہدایت عطا فرما، اور جن کی قسمت میں ہدایت نہیں، اپنی رحمت سے ان کو چن چن کے دفع دور فرما۔ اللہ، اسلام کا بول بالا فرما، کفر کا مقالہ فرما، ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما۔ حافظ ابراہیم صاحب نے جو کام شروع کیے ہوئے ہیں، اللہ ان میں برکتیں عطا فرما۔ ان کے جتنے مدارس ہیں، جامعات ہیں، شاخیں ہیں، اے اللہ ان سب کو برکتیں عطا فرما۔ جو طالبات ان کے مدرسے میں پڑھی ہیں، اللہ ان طالبات کو اپنی مقبول بندیوں میں شامل فرما، ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما۔ میرے مالک، ہمیں تو مانگنا بھی نہیں آتا، تو ہمیں بن مانگے عطا فرما۔ آپ کے پیارے یوسف علیہ السلام کریم تھے، انہوں نے اپنے بھائیوں کو معاف کرتے ہوئے کہہ دیا تھا، لا تثریب علیکم اليوم، تمہارے اوپر آج کوئی قصور نہیں۔ آپ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم بھی کریم تھے، انہوں نے فتح مکہ کے دن قریش مکہ کو یہی الفاظ کہے تھے، لا تثریب علیکم اليوم، اے اللہ آپ سب کریموں سے بڑے کریم ہیں، اور آپ کو اپنی شان کریمی پہ بڑا ناز ہے، اور آپ نے قرآن مجید میں جگہ جگہ اس کے تذکرے بھی کیے ہیں۔ اللہ، آج آپ اپنی شان کریمی کا اظہار فرما دیجئے، آپ ہی اس بندوں کو کہہ دیجئے، لا تثریب علیکم اليوم، جاؤ تمہارے اوپر کوئی قصور نہیں، اذهبوا انتم الطلقاء، جاؤ میں نے سب کو معاف کر دیا۔ میرے مولا، ہمیں معافی دے دیجئے،
ہمیں معاف کر دیجئے۔ آپ نے فرمایا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، سوالی کو انکار نہ کرو۔ جب ہم کمزوروں کو حکم ہے ہم سوالی کو انکار نہ کریں، اے اللہ ہم بھی تو آپ کے در کے سوالی ہیں، اپنی رحمت سے انکار نہ کیجئے اور ہماری مرادیں پوری کر دیجئے۔ میرے اللہ نہ ہمارے پاس روپ ہے، نہ رنگ ہے، نہ یار کو منانے کا ڈھنگ ہے، ہم جائیں تو کہاں جائیں، مانگیں تو کس سے مانگیں، آپ کے سوا کوئی حاجت روا بھی نہیں، کوئی اور مشکل کشا بھی نہیں۔ اللہ ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما لیجئے۔ رب کریم بہت سارے لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا، خط لکھے، فون کیے، یہ ہم سے امید رکھتے ہیں، سب کی مرادیں پوری فرما دیجئے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم تب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔